السلام علیکم۔ 14 فروری 2019 کا دن آپ سب کو یاد ہی ہوگا۔ پلوامہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ایک اٹیک ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں 40 کے قریب جو سینٹرل ریزرو پولیس فورسز کے لوگ ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ آ، اور اس کے بعد جو ہے، اور جب بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا رہا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، تو پاکستان نے ہمیشہ یہی بھارت سے کہا ہے کہ رادر دن کہ آپ ہم پہ بغیر کسی ثبوت کے ہم پر الزام لگائیں کہ جی پاکستان نے کیا یا پاکستان سے یہ ہوا ہے، یہاں ہم نے ہمارے لوگوں نے کیا ہے، تو بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جوائنٹ اینٹی ٹیررزم میکنزم ہے اس کے تحت ہم دونوں ممالک جو ہیں اس کی انویسٹیگیشن کر لیں کہ کہاں سے ہوا، کس طرح ہوا اور کیا ہوا۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیے تو جو ممبئی اٹیک تھا، یا اس کے بعد 2008 میں، یا اس کے بعد پٹھان کوٹ کا جو واقعہ ہوا 2 جنوری 2016 کو، تو پاکستان نے ہمیشہ یہی کہا کہ جی آئیے مل کر تحقیقات کر لیتے ہیں۔ پٹھان کوٹ کے بعد تو کچھ تھوڑے بہت معاملات آگے چلے، ہماری اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بھی گئی پٹھان کوٹ ایئر فورس بیس ایئر بیس جو وہاں پہ ہے، کیونکہ وہ بھی ہماری کوتاہیاں تھیں۔ لیکن یہ ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن اس طرح ہو نہیں سکی کسی معاملے میں بھی۔ اور جو اینٹی ٹیررزم میکنزم جو 2006 میں بنایا تھا وہ بھی صحیح معنوں میں اپنا کام نہیں کر سکا۔ پھر اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہتے رہے کہ چلیے جی اگر آپ کو بائی لیٹرل جوائنٹ انویسٹیگیشن پسند نہیں ہے تو ہم کوئی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن بھی کروا لیتے ہیں، لیکن بھارت اسے بھی راضی نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت کی ایک پالیسی ہے اور یہی ہے کہ یہی نیریٹو بلڈ کرنا ہے کہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو جدوجہد چل رہی ہے، ایک تو وہ ٹیررزم ہے، اور پھر یہ جو کاروائیاں ہوتی ہیں یہ پاکستان کی ان کو پوری سپورٹ ملتی ہے۔ اور پاکستان نے جو ایک وعدہ کیا تھا کہ اس زمانے میں 2004 میں کہ وہ اپنی سرزمین کو ٹیررزم کے لیے نہیں استعمال ہونے دے گا، بھارت پاکستان اس پہ جو ہے اپنی کمٹمنٹ جو ہے اس کی وہاں نہیں رہی، اور پاکستان اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر رہا۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو چل ایک الگ بحث ہے، لیکن پلوامہ کے بعد پھر تقریباً پھر 26 فروری کو بھارت ہماری ایئر اسپیس کی وائلیشن کرتے ہوئے بالا کوٹ پہ آ کر کچھ بامبس پھینکتا ہے، جس سے کچھ درخت وغیرہ گرتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بھارت یہ کلیم کرتا ہے کہ بالا کوٹ کا جو ایونٹ تھا بڑا زبردست تھا، اور اس میں انہوں نے جیش محمد کے مدارس یا ٹیرر جو کیمپس تھے، ٹریننگ کیمپس، ان کو برباد تباہ کیا۔ اور یہی نیریٹو اگر آپ دیکھیں تو اڑی کا جو واقعہ ہوا تھا 18 ستمبر 2016 کو، اس میں بھی انہوں نے یہی کلیم کیا تھا، کیونکہ پھر 29 ستمبر کو پھر انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا سرجیکل اسٹرائکس کا اکراس دا ایل او سی، کہ یہ ہم نے ایل او سی کو کراس کر کے پاکستان کے وہاں پہ جو ٹیررسٹ کے کیمپس تھے، لانچنگ پیڈ سے تباہ کر دیا ان کو۔ لیکن چونکہ میں اس وقت بھارت میں ہی تھا، پاکستان کا ہائی کمشنر، تو میں بڑے غور سے کلوزلی واچ بھی کر رہا تھا ان تمام چیزوں کو۔ تو اس میں بھی بھارت کی پوزیشن میں کانٹرڈکشن تھی، جو فارن آفس تھا ان کا وہ کچھ اور کہہ رہا تھا، اور جو ان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن سے ان کا جو پریس ریلیز نکلا وہ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے along the LOC not across but along the LOC ہم نے ایکشن لیا۔ تو along the LOC تو آپ لیتے رہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ بالا کوٹ میں انہوں نے ہماری ایئر اسپیس کی وائلیشن کی، ایئر کرافٹ ان کے آئے اور واپس چلے گئے۔ لیکن پاکستان اوبیسلی اس چیز کو لائٹلی نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اس میں ہماری ٹیرنس کی کریڈیبلٹی انوالوڈ تھی، تو بہرحال ہمیں ریئیکٹ تو کرنا تھا۔ تو ہم نے پھر اگلے دن ریئیکٹ کیا، سوئفٹ ریٹارٹ، اور بڑا زبردست ایکشن ہوا، اور ایئر فائٹ بھی ہوئی، اور اس میں ہم نے بھارت کے ایئر کرافٹ بھی گرائے، اور ان کا ایک جو پائلٹ تھا ونگ کمانڈر اپنے ابھینندن، اس کو ہم نے گرفتار بھی کیا۔
یہ بھی ایک بڑا زبردست، اور بھارت ہل گیا اس سے، سچی بات تو یہ ہے بھارت کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا گیا ہے، اور کس طرح پاکستان کی ایئر فورس نے زبردست کام کیا۔ تو اس کے بعد اسے ہماری گڈ ول کہیے، کچھ لوگ اسے ہماری نادانی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تقریباً 48 گھنٹوں کے اندر اندر ابھی نندن کو واپس بھی کر دیا۔ اسی چیز کو بھارت کے پرائم منسٹر نے ایکسپلائٹ بھی کیا اپنے ریٹرک میں کہ جی ہم بھارت پاکستان تو بڑے خوف میں تھا، اور اگر ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم ابھی نندن کو فوری طور پہ واپس نہ کرتے تو پاکستان کے خلاف ایک بہت زبردست ایکشن ہونے جا رہا تھا۔ اور یہی باتیں جو ہیں جو اس وقت بھارت کے ہائی کمشنر تھے پاکستان میں، اجے بسیریا صاحب، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہی لکھا ہے، اور یہ کہانی بنائی ہے البتہ ان سب لوگوں نے۔ اور پلوامہ کا بھی واقعہ اس میں جو ان کی کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، اور یہ شاید کسی حد تک صحیح لکھا ہے کہ جہاں تک نقصان کا تعلق ہے کہ بالا کوٹ میں ہم کتنا نقصان پہنچا سکے، بھارت پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا، اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن شاید یہ صرف نیریٹو ہی ہو، نیریٹو ہم نے بلڈ کرنا تھا جو کر لیا۔ تو یہ نیریٹو بلڈنگ ہی ہے، اور مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ پاکستان نے ایٹ لیسٹ بالا کوٹ کے بعد جس طریقے سے ری ایکٹ کیا وہ بالکل مناسب تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی نندن کا واپس کرنا نہ کرنا اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ آیا یہ فیصلہ درست تھا کہ نہیں۔ تو اب ہر سال جب بھی 26 فروری آتا ہے تو بھارت بالا کوٹ کی اینیورسری مناتا ہے، اور یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو زبردست نقصان پہنچایا اس دن۔ یہ بھی بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ بھارت بڑے عرصے سے کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن ہے اس پہ کام کر رہا ہے، جوائنٹ آرم فورسز ڈاکٹرن ہے، کہ کس طرح پریونٹیو اور پری ایمپٹیو اسٹرائکس پاکستان میں کی جائیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے جو بھی کارروائیاں ہوتی ہیں یا ہونا اس کا کوئی ہے، کوئی کلو ملتا ہے تو اس کو وہیں پہ ہی ختم کر دینا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ اتنا سوئفٹ ایکشن ہو کہ سچویشن اسکلیٹ نہ ہو، اور پاکستان اپنے جو نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہے اس تک نہ پہنچے۔ تو بہرحال بھارت کی کچھ پالیسیز تو بڑی کلیئر ہیں، وہ جموں اور کشمیر کی جو جدوجہد ہے اس کو دہشت گردی کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہے، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں، اور یہ بھی اس کا نیریٹو کا حصہ ہے کہ تمام جتنی بھی کارروائیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ پٹھان کوٹ میں ہو، ممبئی میں ہو، یا اوڑی میں ہو، یا پلوامہ میں ہو، سب پاکستان سے ہی ہوتی ہیں، یا پاکستان ان کو انکریج کرتا ہے۔ تو یہ باتیں ہم سنتے ہی رہا کریں گے۔ تو لیٹس ہوپ کہ جموں اور کشمیر کے تنازع کو حل کرنے کی طرف پیش قدمی ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔